نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا جو آج کا درس ہے سورۃ العصر پر ہوگا انشاءاللہ۔ سورۃ العصر 103 نمبر کی سورت ہے 30ویں پارے میں، جو کہ 3 آیتوں پر مشتمل ہے۔ تو آئیے اس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ عصر، اس کی جو پہلی آیت ہے والعصر، اس سے ہی اس کا نام ماخوذ ہے، اور یہ مکی صورت ہے، مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے، جبکہ اسلام کی دعوت، یعنی آپ اصل میں شروعاتی دور تھا اسلام کی دعوت، اس کی تعلیم کو مختصر انداز میں جو ہے تو پہنچایا جا رہا تھا۔ تو یہ ایک دم مختصر سے انداز میں صرف 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی جو تعلیم ہے اس کو یہاں پر بتایا ہے۔ تو آئیے ہم اس کا ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ۔ پہلی آیت ہے والعصر، واو قسمیہ ہے، پہلا جو ہے واو، اور دوسرا ہے عصر۔ عصر ہم جانتے ہیں، ہم زمانے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کے جو مادہ ہے وہ ہے عین، صاد اور را، عصرن۔ اس کے جو معنی عربی ڈکشنری میں آتے ہیں، عربی زبان میں، وہ ہوتے ہیں کسی چیز کو نچوڑنا، اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ سورہ یوسف میں ہے کہ عاصر قمرن، کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ پھر وہی صورت میں ہے وہ فیہ یعصرون، اور لوگ اسی میں جو ہے تو رس نچوڑیں گے۔ ایک تو ہوتا ہے نچوڑنا، اس کا معنی، اور دوسرا ہوتا ہے خیر و برکت حاصل ہونا۔ یا اس سال اس میں جو استعمال کیا گیا ہے سورۃ یوسف میں یعصرون، یعنی اس سال خوب بارش ہوں گی، اس معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، خیر و برکت کے معنی میں، خیر و برکت حاصل کرنا یا لطف اٹھانا، یا شاخوں سے رس نچوڑنا۔ اس کے علاوہ بادل جب موسلا دھار بارش برساتے ہیں، جب مینا برستا ہے تو اسے بھی کہتے ہیں معصرات، یعنی بادلوں میں سے جو پانی نچوڑتا ہے، بادل جو پانی گراتے ہیں تو اس کو معصرات کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو گرد و غبار ہوتی ہے اسے بھی معصرات کہا جاتا ہے، معصر، آثار کہا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے فَأَسَا بِهَا إِيسَارٌ، 266ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اس باغ پر بگولے چلے، یعنی تند و تیز ہوا، گرد و غبار، اس معنی میں اس کو بولیں گے۔ یا پھر کسی چیز کو دبا کر اس سے رس نچوڑنا، اصل معنی اس کے یہی ہے۔ اور اس کی جو جمع ہوتی ہے وہ ہوتی ہے عصور، العصر وقت، زمانہ، اور اس کی جو جمع ہم لیں گے وہ ہوگا عصور۔ قرآن میں ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے۔ اس کے علاوہ عصر کے جو معنی ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں زوال آفتاب سے غروب شمس تک کا زمانہ۔ اسی لیے ہم جو بولتے ہیں صلاۃ العصر، عصر جو وقت بولتے ہیں عصر کی نماز، وہ اصل میں وہ وقت ہوتا ہے زوال آفتاب سے غروب شمس کا، اس لیے وہاں پہ عصر کہا جاتا ہے وہ نماز کو جو اس میں درمیان میں پڑھی جاتی ہے۔ تو عصر کسی بھی چیز کو نچوڑنا، مثلاً کہ ہم کسی لیمو کو نچوڑتے ہیں تو اس میں کا کیا ہوتا ہے، رس گر جاتا ہے۔ اب ہم واپس سے اس رس کو لیمو میں ڈال سکتے ہیں کیا؟ نہیں ڈال سکتے، ممکن نہیں ہے چیز واپس سے اس کو اس کی پہلی حالت میں واپس کر دینا، یہ ممکن نہیں ہوتی ہے۔ تو بالکل زمانہ اسی طرح ہوتا ہے، جب وقت پھسل گیا تو اس کے بعد واپس وہ لا سکتے ہیں کہ ہم وہ وقت بالکل نہیں لا سکتے ہیں۔
تو اصل میں یہاں پر والعصر زمانے کی قسم کھائی گئی ہے. زمانے کی تشبیہ بالکل ایسی ہے کسی چیز کا نچوڑنا, ہم واپس نہیں لا سکتے اسے. بالکل اسی طرح وقت بھی ایسے ہی ہے, ہمیشہ چلتا ہی رہتا ہے مسلسل, کبھی رکتا نہیں ہے. ہماری گھڑیاں بند ہو سکتی ہے لیکن وقت اور زمانہ نہیں رکتا ہے. اس لیے یہاں پر اس کا ترجمہ کریں گے ہم زمانے کی قسم, واو قسمیہ, والعصر. اب آپ بتائیے یہاں پر کہ عصر کیا ہے؟ العصر جی اسم ہے. جی ماشاءاللہ اسم ہے. والعصر زمانے کی قسم. یہاں پر مضاف مضاف الیہ بھی بن رہا ہے, دیکھ رہے ہیں آپ, الف لام ہے العصر پہ اور را پہ کیا ہے, زیر ہے نیچے لگا ہوا, کہ زمانے کی قسم. ترجمے میں دیکھ رہے ہیں ہم اس کا ترجمہ کی کے اس میں آ رہا ہے, زمانے کی. والعصر دیکھ رہے ہیں آپ, تو یہاں پر یہ اسم ہے بیسیکلی العصر. ٹھیک ہے. دوسری آیت ہے ان الانسان لفی خسر. ان بے شک, الانسان انسان, انس الف نون سا اس کا مادہ اس سے بنا ہے. نفوذ یعنی مانوس ہو جانے والی چیز, جس سے انس کیا جائے ایسی چیز, اس کو ہم کیا کہتے ہیں, انسان کہتے ہیں. اور اس کی اپوزٹ چیز ہوتی ہے وحشی. اناسی یعنی جس سے انس کیا جائے, انسان, مانوس ہو جانے والی, جلدی سے مانوس ہو جانے والی چیز, شے, مخلوق انسان ہوتی ہے, اسی لیے اسے انسان کہا جاتا ہے. اور اس کا اپوزٹ ہے وحشی, جانور کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. اس کی جو انس کی جمع ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اناسی. قرآن میں ہے وہ اناسی یہ کثیرن, سورۃ الفرقان میں 49 آیت نمبر, بہت سی چوڑیاں اور آدمیوں کو. انس, ٹھیک ہے, اسی سے بنا ہے انسان. ان الانسان بے شک انسان, لفی لا حرف ہے, فی لفی میں کے ترجمہ ہوگا اس میں کہ بے شک انسان خسارہ. ٹھیک ہے جی. جو چیز میں زمانہ پایا جاتا ہے تو اسے ہم کہیں گے فعل, لیکن والعصر, عصر اس میں زمانہ نہیں پایا جا رہا, بلکہ یہ ہم نے یہ بھی پڑھے ہے کہ کسی کام کا نام, یہ بھی اسم ہوتا ہے. اور یہاں پر زمانہ نہیں بتایا جا رہا ہے بلکہ زمانہ یہ لفظ استعمال کیا جا رہا ہے. سمجھ رہے آپ اس کو؟ ایسا نہیں ہے کہ زمانہ گزر رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں زمانے کی قسم. ٹھیک ہے, یہ اسم یہاں پر استعمال ہوگا چونکہ اس میں فعل کوئی کام ہونا نہیں بتایا جا رہا ہے بلکہ ایک نام استعمال کیا گیا ہے. چلیے ہم دوسری آیت پہ تھے ہمارے کہ بے شک انسان خسارے میں ہے. خا سین رام الخسر, الخسران کرتے ہم, یعنی کہ جو خارجی چیزوں میں نقصان ہم اٹھاتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں. مثلاً کہ مال میں, جان میں, یہ جو چیزیں میں نقصان ہوتا ہے تو اسے ہم کہیں گے خسران. اس کے علاوہ صحت میں, عقل, ایمان, اس میں ثواب کھو بیٹھنا, یعنی ثواب نہ کما پانا, ان چیزوں میں نقصان اٹھانا, کس طرح سے کہ اس چیزوں کو بیکار کر دینا, ضائع کر دینا اللہ تعالیٰ کی نظروں میں, اس کو اپنے لیے نیکیوں کا باعث نہ بنانا, یہ بھی خسران ہے. انسان کے لیے یہ بھی کیا ہے, ایک نقصان سے کم چیز نہیں ہے نا کہ وہ نیکیوں کو ٹھکرا دے, نیکیوں کو نہ کما سکے, تو اسے بھی خسر, خسارہ ہی کہیں گے. سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامۃ الا ذلک هو الخسران المبین, کہ جنہوں نے اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈالا, دیکھو یہ صریح نقصان ہے. خسرن نقصان ہر طرح کا ہوگا, جانی, مالی,
اور اپنے اعمال کا، نیکیوں کی کمی کا، یہ سب جو نقصان ہوتے ہیں ہمارے، تو یہ چیز بھی اس میں شامل کی جائیں گی کہ بے شک انسان خسارے میں ہے. الا، اس کا ترجمہ ہوتا ہے سوائے. الذین، وہ سب جو آمنو، وہ سب جو ایمان لے آئے. آمنو، آمنا سے بنائے، ہم نے دیکھا ہے، اس کو بہت مرتبہ پڑھا ہے، ایمان لانا. تو وہ سب جو ایمان لے کر آئے، وہ عملو، عین میم لام اصل میں اس کا مادہ ہے، یعنی ہر فعل جس کو کہ ہم ارادتاً کرتے ہیں اس کو ہم عمل کہتے ہیں. کسی بھی فعل کو کرنا اس کو ہم عمل کہیں گے، چاہے وہ قصد کے ساتھ ہو یا بلا مقصد کے ساتھ ہو. اگر وہ سرزد ہو جاتے ہیں ہمارے سے تو وہ فعل کی طرف منسوب ہوں گا، عمل کی طرف منسوب ہوں گی وہ چیز. کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عملوا، وہاں پر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی نیک عمل کرنا. عملوا الصالحات، نیک عمل، اس کے لیے یہاں پر استعمال کیا جاتا ہے. تو عمل یعنی فعل، ارادتاً کوئی کام کرنا، اسے ہم کہیں گے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ مسلمان ہوئے، ایمان لے کر آئے، اپنی شریعت محمدی کا اعتراف کیا، جن لوگوں نے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرتے ہیں. عملوا الصالحات، نیک اعمال کیے. اور تواصوا، واو سین یا، وصیہ سے بنا ہے اصل میں. ہم کہتے ہیں نا وصیت کرنا، وصیت کرتے ہیں. تو الوصیہ یعنی کہ جو واقعہ آگے پیش آنے والا ہے تو اس کو اس کے تعلق سے ہدایت کرنا، اسے ہم کہیں گے وصیت. مثلاً کہ جب مرنے سے پہلے انسان وصیت کرتا ہے، حالانکہ وہ مرا نہیں ہے لیکن اس سے متعلق ہدایت کرتا ہے، اپنے مرنے سے پہلے ہدایت کرتا ہے، کسی چیز کوئی بات کرتا ہے یا کوئی حکم صادر کر دیتا ہے وصیت میں، اپنے مرنے سے پہلے یہ کام کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے. تو وہی ہوگا کہ کسی واقعے کے پیش آنے سے قبل نصیحت انداز اس میں انسان کو بتانا، ناصحانہ انداز میں ہدایت کرنا، اسے کہیں گے ہم وتواصوا، وصیت کرنا. سورہ بقرہ میں ہے ووصی بہا ابراہیم بنیہ و یعقوب، اور ابراہیم نے اپنے بیٹے کو اس بات کی وصیت کی اور یعقوب نے بھی. ووصینا الانسان، اور ہم نے انسان کو حکم دیا. من بعد وصیۃ یوصی بہا، سورہ نساء میں کہ وصیت کی تعمیل کے بعد جو اس نے کی ہو یا قرض کے. ٹھیک ہے، تو وصیت ہدایت دینا، حکم صادر کرنا، اس معنی میں استعمال کیا جائے گا. آگے ہے وتواصوا بالحق، بی حرف ہے، سے کی میننگ میں آئیں گا اس کا. الحق، حق، ہا قا، اصل میں اس کا مادہ ہے، ہا قا خا، تشدید آئیں گا الحق. اس کے جو معنی ہوتے ہیں وہ مطابقت کے ہوتے ہیں، موافقت اس کے معنی میں شمار کیے جاتے ہیں. لفظ جو حق ہوتا ہے وہ کئی طوروں پر استعمال کیا جاتا ہے. مثلاً کہ وہ ذات جو حکمت کے تقاضوں کے مطابق اشیاء کو ایجاد کرتے ہیں، اس معنی میں باری تعالیٰ پر حق کا لفظ بولا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو حق کہا جاتا ہے. پھر قیامت کے دن تمام لوگ اپنے مالک برحق خدا تعالیٰ کے پاس واپس بلائے جائیں گے. یہاں پر کیا مالک برحق استعمال کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب تمام چیزیں جب پیدا کی ہے حکمت کے ساتھ، حکمت کے مطابق ہر چیز کو ڈھالا ہے، پیدا کیا ہے، وہ اس کا ایجاد کرنے والا ہے، تو ہم اسے کیا کہیں گے مالک برحق، حق کے ساتھ، بالکل اس نے ہی کیا ہے، کنفرم ہے وہ چیز، تو اس کے لیے حق استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ
کسی چیز کے بارے میں اس طرح کا اعتقاد رکھنا جیسا کہ وہ نفس واقع میں، چنانچہ ہم کہتے ہیں کہ بعض ثواب اور عقاب، جنت دوزخ کے متعلق فلاں کا اعتقاد حق ہے، یعنی کہ ایک ایسا اعتقاد رکھنا اپنے اندر، عقیدہ ایسا رہنا چاہیے کہ واقع میں جو کچھ بھی ہم کہہ رہے ہیں وہ حق ہے، وہ تو ہونا ہی ہے. جیسے کہ قیامت کا جو ہے، اللہ تعالیٰ نے جو مومنوں کو راہ دکھائی اس کے متعلق کہ ہاں ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اس کی راہ دکھا دی ہے جس میں سب لوگ اختلاف کر رہے ہیں. تو تمام چیزوں سے پرے ہو کر اپنے اعتقاد کی بنیاد پر کسی چیز کے بارے میں کہنا کہ یہ صحیح ہے، اسے ہم حق کہیں گے. حق اگر مختصراً طور پر سمجھ لے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، ایجاد کرنے والا ہے، تو اس کو ماننا کہ ہاں اس نے پیدا کیا ہے، اسے ہم کہیں گے حق. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی وصیحت. وَتَوَاصَوْا، یہاں پر واپس سے وہی حرف استعمال ہوئے وَتَوَاصَوْا، اور وصیت کی بالصبر، صبر، صاد با را اس کا مادہ ہے جس سے بنا ہے. اس کے معنی ہوتا ہے کہ کسی کو تنگی سے روکنا، تنگی حالات سے روکنا، اسے کہتے ہیں صبر. اور اگر ہم اس کو شریعت میں دیکھیں تو کسی بھی تقاضے سے متعلق اپنے آپ کو روک کے رکھنا، یہ صبر ہوگا. سورہ احزاب میں کہ والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. اور روزے کو بھی صبر کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ روزے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ضبط نفس کرتے ہیں، نفس پر قابو رکھتے ہیں، روکے رکھتے ہیں اپنے نفس کو کسی بھی چیز کے کھانے پینے سے. تو اس سے بھی ہم کہیں گے صبر کرنا. اور اسے ہم ضبط نفس بھی کہتے ہیں، نفس کو باندھ لینا، ضبط کر لینا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ماہ رمضان اور ہر ماہ میں 3 روزے رکھنا سینوں سے بغض کو دور کر دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ نفس کو روکے رکھتا ہے. صبر والی جو چیز ہوتی ہے، ضبط نفس والی چیز ہوتی ہے، اس کے اندر پیدا ہوتی ہے تو انسان خود بخود تمام برائیوں سے رک جاتا ہے. تو یہ اس کا لفظی ٹرانسلیشن ہم نے دیکھا ہے. ایک مرتبہ اس کا مکمل ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی، حق کی اور صبر کی وصیت اور تلقین کی. صدق اللہ العظیم. سورۃ العصر، جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے زمانہ، یہاں پر مراد لیا گیا ہے اس سے، اور سب سے مختصر ترین سورت ہے قرآن مجید میں، جو کہ صرف 3 آیتوں پر مشتمل ہے. اور یہ جو ہے تو مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی، جبکہ دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی شروع کی تھی کہ جب اسلام کی جو تعلیم تھی اس کو نہایت ہی مختصراً انداز میں اور دل نشین فکروں کے ساتھ بیان کیا جا رہا تھا، تو اس وقت یہ صورت نازل ہوئی. اور ایسی دل نشینی تھی ان الفاظوں میں کہ لوگ جو ہے تو خود سے ہی لوگوں کے زبانوں پر یہ الفاظ چڑھنے لگتے تھے. اسی لیے لوگ کہتے تھے نا کہ جادوگر ہے، یہ جادوگر کا کلام ہے. لوگوں کے دل اس کی طرف خود بخود مائل ہوا کرتے تھے. چونکہ قرآن عربی زبان میں اترا ہے اور ایک عربی زبان جاننے والا ہی اس کو سمجھ سکتا ہے. اس کے اتار چڑھاؤ ہر چیز اس کے اندر موجود ہے، اس کے لفظوں سے جھلکتے ہیں. جو کوئی عربی زبان سمجھتا ہے بالکل ایسا جیسے کہ عرب سمجھتا ہے تو بالکل قرآن کو سمجھتا ہے. اس وقت کیفیت ہوا کرتی تھی کہ لوگ قرآن پڑھتے جاتے روتے جاتے تھے. کیوں؟ کیونکہ اس کا مافی الضمیر جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، جس انداز سے کہہ رہے ہیں، کس طرح اتار کر چڑھا کر اللہ تعالیٰ اس کو بیان کر رہے ہیں، تو وہ سب سمجھ سکتا تھا. اس لیے وہ روتا تھا، اس لیے اس کو سمجھ میں آتی تھی، اس لیے وہ دل پر نقش ہو جاتے تھے. لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھنے سمجھنے کے لیے دوسری زبانوں کا سہارا لیتے ہیں. تو وہ جو کیفیت ہوتی ہے تو وہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، وہ ہمیں پیدا بھی نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم عربی زبان کو اس طرح سے نہ سیکھیں جس طرح سے عرب بولتے ہیں، عرب سیکھتے ہیں. تو یہ اس کا یعنی بولنے کا، اس کا جو ایک انتہائی دل نشین انداز جو تھا اللہ تعالیٰ کا اس صورتوں میں،
تو اس سے خود بخود لوگ جو ہے تو اس قرآن مجید کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتے تھے. یہ ایسا دور تھا مکہ کا ابتدائی دور. چھپ چھپ کر حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور مخالفت کرتے, سامنے پتھر برساتے, گالیاں دیتے, سب کرتے, لیکن چھپ چھپ کر وہ قرآن مجید سنا کرتے تھے اور اس کے قائل بھی ہو جایا کرتے تھے کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, بالکل ہے کر کے. لیکن آگے اس لیے نہیں بڑھتے تھے کہ ہمارے ساتھ والے سردار کیا کہیں گے, سماج میں میرا ایک اونچا مقام ہے, وہ مقام سے مجھے ہٹا دیا جائے گا. ان تمام باتوں کی وجہ سے کیا کرتے تھے کہ وہ ان سب سے پرے ہو جایا کرتے تھے. حالانکہ یہ جو کلام تھا ان کے دلوں پر اثر انداز تو ضرور ہوتا تھا. تو یہ ایک مختصر کلام ہے جس میں انسان کی فلاح کے بارے میں یہاں بتا دیا گیا ہے کہ اس کا راستہ کون سا ہے, فلاح کا راستہ کون سا ہے, اور تباہی و بربادی کا راستہ کون سا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ان کا ایک قول ہے کہ اگر اس صورت پر ہی غور کر لے تو یہ ہماری ہدایت کے لیے کافی ہو جاتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نگاہوں میں اس کی اہمیت تھی سورۃ العصر کی, اس کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ جب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جب بھی دو آدمی ایک دوسرے سے ملتے تو اس وقت تک وہ جدا نہ ہوتے تھے جب تک کہ ایک دوسرے کو سورۃ العصر نہ سنا لیتے, چونکہ اس میں پیغام ہی ویسا ہے. اور مختصراً 3 آیتوں میں بہت وسیع اور جامع بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہہ دی ہے. طبرانی کی حدیث ہے یہ کہ عبداللہ بن حسن الدارمی ابو مدینہ یہ روایت کرتے ہیں اس کو کہ اصحاب رسول جب تک ایک دوسرے سے جدا نہ ہوتے جب تک کہ سورۃ العصر ایک دوسرے کو سنانا دیتے تھے. سورۃ العصر, اس کے علاوہ ہم نے اور جو ہے تو 2 چھوٹی صورتیں پڑھیں. آپ بتائیے اس کو کہ اور جو 3 آیتوں پر مشتمل ہم نے 2 صورتیں پڑھی ہیں اس کے علاوہ اور کون سی ہے جو کہ ہم نے پڑھ چکے ہیں. جی ماشاء اللہ, ایک تو ہے سورہ کوثر, جی ماشاء اللہ, ایک ہے سورۃ النصر, 2 ہم نے پڑھ لیے ہیں اور یہ تیسری صورت ہے. تو قرآن مجید میں مکمل یہ 3 صورتیں ہی ہیں جو کہ 3 آیتوں پر مشتمل ہیں. سب سے چھوٹی صورتیں ان کو شمار کیا جاتا ہے اور ان تینوں میں بھی سب سے جو چھوٹی صورت ہے وہ سورۃ العصر ہے, لیکن ان میں جو پیغام ہے تو بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے اور بہت وسیع مضمون یہ اپنے اندر رکھتے ہیں. امام شافعی کا جو قول ہے کہ اس صورت کے متعلق کہ اگر ایک صورت ہی اللہ تعالیٰ نازل کر لیتا سورۃ العصر اور انسان اس کے معنی کو, مفہوم کو سمجھ لیتے اور اس پر اس طرح عمل کر لیتے تو وہ اس کی نجات کے لیے کافی ہو جاتی, یعنی صرف سورۃ العصر. یعنی اس میں ایسی مخصوص اور چنندہ باتیں بتائی گئی ہیں کہ اگر ایک انسان اس کو سمجھ لیتا ہے اور اس کے مطابق وہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہ سب چیزیں اس کی ہدایت کے لیے اور اس کے بہترین انجام کے لیے کارگر ہے, کافی ہے. چونکہ یہ سب 3 آیتوں پر مشتمل ہے اس لیے فقہا جو کہتے ہیں نماز میں کم از کم 3 آیتیں پڑھی جانی چاہیے. تو وہ اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ قرآن مجید کی جو سب سے چھوٹی صورتیں ہیں وہ آخری صورتیں 3 آیتوں پر ہی مشتمل ہے, اس سے چھوٹی کوئی صورت نہیں ہے. سورۃ العصر پہلی آیت ہے کہ والعصر, قسم ہے زمانے کی. قرآن مجید میں اور بھی مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے مختلف قسمیں کھائی ہیں, مثلاً والشمس والضحیٰ واللیل اذا سجا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. ایک صورت میں تو یہ مسلسل 4 قسمیں کھائی اللہ تعالیٰ نے, قسم انجیر کی, زیتون کی, طور سینہ کی اور اس شہر مکہ کی. بلد الامین مکہ کے لیے استعمال ہوا ہے. اس کے علاوہ والقمر والنجوم, قسمیں چاند کی, ستاروں کی. اللہ نے مختلف جگہ پر مختلف قسمیں کھائی ہیں.
اب ہم اس میں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ قسمیں اللہ تعالیٰ کیوں کھاتا ہے؟ اور آخری پارے میں ہم کو یہ اکثر ملیں گی قسمیں. تو جب اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے کسی بھی چیز کی تو اللہ اس چیز کو گواہ بنا دیتا ہے آگے آنے والی آیتوں پر یا آگے آنے والی جو باتیں ہیں اس پر اس چیز کو گواہ بنا دیتا ہے قسم کھا کر. والعصر، اب آگے جو آیتیں ہیں تو زمانہ ان سب پر گواہ ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں. تو یہاں پر زمانے کی قسم کھائی گئی ہے اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں کسی بھی چیز کی قسم کھا سکتا ہے. زمین کی، آسمان کی، بارش کی، پیڑ پودوں کی، ہر کسی کی اللہ تعالیٰ قسم کھا سکتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں کسی کو بھی گواہ بنا سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے. اللہ اگر چاہے تو کس کو بھی کسی کے خلاف میں مواقفت میں کھڑا کر دے گواہی کے لیے، گواہی دینے کے لیے. تو یہ اللہ کی شان ہے اور یہ اللہ کے لیے مخصوص ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی گواہ بنا سکتا ہے. لیکن انسان صرف گواہی اللہ کی دے سکتا ہے، اللہ کی قسم کھا سکتا ہے. ہمارے جو معاشرے میں چلتا ہے کہ امی کی قسم، ابو کی قسم، تیرے سر کی قسم، یہ سب قسمیں کھانا بالکل غلط ہے. بالکل جائز نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم کسی کی قسم کھائیں سوائے اللہ تعالیٰ کے. اگر کھانا ہی ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی قسم کھانا ہے، صرف اس کی قسم کھا سکتے ہیں. مسند احمد کی حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. یعنی کہ ہم کو اگر قسم کھانے کی نوبت آ بھی رہی ہے تو صرف اللہ کے نام کے، اس کی صفات کے علاوہ ہم کسی کی قسم نہیں کھا سکتے. اس کا شمار بھی شرک میں ہو جائے گا. گویا کہ ہم شرک کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات میں اس کی قسم کھا کر. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یعنی قسم جب کھاتا ہے جب کسی چیز کو آگے آنے والی چیزوں پر گواہ بنانا ہو، جب اس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے والعصر یعنی زمانے کی قسم کھائی ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے اور اس پر گواہ کون ہے؟ زمانہ ہے. تو یہاں پر اللہ نے زمانے کو گواہ کر دیا. زمانہ، وقت، اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ کسی کے لیے بھی رکتا نہیں ہے. وقت کسی کے لیے رکتا نہیں ہے. تو یہاں پر جب اللہ تعالیٰ نے انسان کے خسارے کی بات کی، اس کے گھاٹے کی بات کی، تو یہاں پر وقت کو گواہ بنا دیا. اور وقت تو ہمیشہ سے گواہ ہے، ہر زمانے میں وقت گواہ رہا ہے. گواہ وہ اس وقت بھی تھا جب کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا اور جنت الفردوس میں بھیجا تھا. جب بھی وقت تھا نا، زمانہ تھا، وقت تھا وہ بھی. تو آدم کی تخلیق پر بھی وقت گواہ ہے. جب جنت میں اسے بھیجا گیا جب بھی وقت گواہ تھا، اور جب اسے زمین پر اتارا گیا جب بھی وقت گواہ تھا. جب اس کے بیٹے حابیل قابیل آپس میں لڑ پڑے اور دیکھا اللہ تعالیٰ نے کیا انجام کیا، جب بھی وقت گواہ تھا. اسی طرح اس نے یہ بھی دیکھا ہے وقت نے کہ نوح علیہ السلام نے کس طرح سے اپنی قوم میں اتنے سال دعوت دی، کس طرح سے دعوت کا کام کیا، ان کے قوم والوں نے کس طرح سے ان کو جھٹلایا. تو وقت گواہ ہے اس پر بھی. اس کے علاوہ وقت نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس ماحول میں آنکھ کھولی، کس طرح سے دعوت دی، کس طرح سے ان کی مخالفت کی گئی، کس طرح سے انہیں آگ میں پھینکنے کو تیاری کرا دی گئی. وقت اس پر بھی گواہ ہے. وقت عیسیٰ پر بھی گواہ ہے، موسیٰ پر بھی گواہ ہے، فرعون پر بھی کہ بنی اسرائیل کا کیا حشر ہوا اس پر بھی، جنہوں نے سبت کا قانون توڑا ان پر بھی. اور ایسا نہیں کہ صرف جو ہے تو وہ صرف جنہوں نے انکار کیا ان پر ہی گواہ ہے. جن لوگوں نے ایمان لے کر آئے تو اللہ نے ان کو کس طرح سے دنیا میں سرخرو کیا اس پر بھی گواہ ہے. ساتھ میں بنی اسرائیل فرعون کے انجام پر بھی گواہ ہے، کس طرح سے بھٹکا دیا، کس طرح سے غرق کر دیا. غرض کے سب پر گواہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبعوث کیے جانے پر بھی گواہ ہے، رسول بنانے پر بھی گواہ ہے. اس کے بعد ان کفار کے چالوں اور ان کے جو ہتھ کنڈے تھے اس پر بھی گواہ ہے. اور وہیں سے لے کر ہم مسلمانوں پر بھی گواہ ہے اور ہمارے بعد آنے والے مسلمانوں
پوری دنیا کے لوگوں سے لے کر قیامت تک یہ وقت گواہ رہنے والا ہے، سب پر گواہی دینے والا ہے، چونکہ وقت اس وقت موجود تھا، وقت سب دیکھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کتنی اہم چیز وقت کو یہاں پر گواہ بنایا ہے. ہمارے گھڑیاں جو ہے گھروں میں لگی ہوتی ہے ہاتھوں میں، تو اس کے کانٹے رک جاتے ہیں، لیکن وقت نہیں رکتا، بند ہو جاتی ہے، لیکن وقت رکتا ہے کیا؟ واپس سے جہاں پر وقت ہو رہا ہے تو وہاں پر اس کو گھما کے لانا پڑتا ہے سیل ڈالنے کے بعد. تو اس صورت میں ایک چیز یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اسلام میں وقت کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، اور ہمارے پاس اس وقت مسلمانوں میں خاص طور سے وقت کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی. اور اب تو زیادہ تر جو وقت برباد کیا جا رہا ہے، ضائع کیا جا رہا ہے، وہ تو موبائل میں ہوتا ہے، موبائل فونوں میں کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ نوجوانوں کا، لڑکوں کا جو معمول ہوتا ہے نکڑ پر ہوٹلوں میں بیٹھ کے اس طرح سے وقت کو ضائع کرتے ہیں. نمازوں کا جو وقت اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مخصوص کیا ہے، نمازوں کا جو وقت ہے اس کو اس کے وقت پر ہی ادا کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ابھی جان پہ آ رہا میرے کو پڑھنا، بعد میں پڑھ لیں گے، یا فجر میں میری آنکھ نہیں کھلتی تو میں اس کو عشاء میں پڑھ سکتا کیا؟ بالکل ایسا نہیں کر سکتے ہم. عشاء کو عشاء میں ہی پڑھیں گے اور فجر کو فجر میں ہی پڑھیں گے، اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے. ہاں سفر کی بات الگ ہے کہ اس میں جمع کرنا ہے، قصر کرنا ہے، وہ الگ معاملہ ہے، لیکن اس کا مکمل ایک ٹائم ٹیبل اللہ تعالیٰ نے بنا کر دے دیا ہے کہ عصر کی نماز عصر کے وقت میں ادا ہوں گی، عشاء کی عشاء میں ہی پڑھیں گے اور فجر کی فجر میں ہی پڑھیں گے. تو نمازوں کا مخصوص وقت متعین کیا گیا ہے. اس کے علاوہ زکوٰۃ کا ایک مخصوص وقت متعین ہے کہ جب اس پر ایک سال کی مدت مکمل ہو جاتی ہے، ایک وقت مکمل ہو جاتا ہے، جب اس کی زکوٰۃ نکالنی ہے قمریز کے حساب سے، کیلنڈر کے حساب سے، تو کیا ہے، اس کا بھی ایک وقت مکمل کیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، مقرر کیا ہے. اس کے علاوہ حج کرنے جاتے ہیں، ایک اہم عبادت، اس کا بھی ایک وقت مقرر ہے، اس میں ہی ہم کو حج ادا کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ 1-2 مہینے کے بعد جائیں گے اور حج ادا کر لیں گے، بالکل نہیں، بلکہ وہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے مخصوص رکھا ہے حج کے لیے. اسی مہینے میں تمام دنیا سے لوگ آتے ہیں، حج کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ 2-4 مہینے کے بعد میرے پاس پیسے آئیں گے تو پھر حج کرنے جاؤں گا. حج کا ایک مخصوص ایک وقت مقرر کیا گیا ہے، ایک مہینہ مقرر کیا گیا ہے، تو ہم کو اس میں اسے ادا کرنا ہے. اس کے علاوہ فرض روزے جو ہم رکھتے ہیں تو اس کا بھی ایک وقت متعین ہے، ایک مہینہ رمضان. تو ایک رات آتی ہے جب سے ہم روزے شروع کرتے ہیں رکھنا، ایک رات آتی ہے اس پہ ختم کرتے ہیں، دوسری عید مناتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقرر کر دیا ہے، ایک ٹائم ٹیبل بنا دیا ہے، وقت متعین کر دیا ہے چیزوں کا، یہ کون سی چیز میں ہم کون سے کام کریں گے. تو یہاں پر ہم کو دین میں، ہماری شریعت میں وقت کی کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ ہر چیز میں جو ہے تو کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے وقت کو متعین کیا ہے ایک پنچولیٹی کے ساتھ میں. اور آج دین کے جو ہم پیروکار ہیں تو یہ وقت کی اہمیت کو ہم کھو بیٹھے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرمان ہے نا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. پہلا کیا تھا کہ خالی وقت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو، اور زندگی کو اس سے پہلے کہ موت آ جائے غنیمت جانو، صحت کو اس سے پہلے کہ بیماری آ جائے. اس طرح 5 جو چیزیں ہیں تو اس میں سے یہ 2 پہلی چیزیں، خالی وقت کو مصروفیت سے پہلے، وہ اس میں بھی وقت کی اہمیت بتائی گئی ہے کہ وقت کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے انسان کے لیے، خاص کر مومن کے لیے کتنا زیادہ اہم ہے. اور دوسرا زندگی کو اس سے پہلے کہ موت آ جائے. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ وقت ہی بتا رہے ہیں نا، موت سے پہلے کے کام جو کرنے کے ہیں تم کو نیک اعمال ہو گیا، اپنی آخرت کی تیاری ہو گئی، ان وقت میں کرنا ہے، متعین وقت میں. زندگی میں کرنا ہے اس سے پہلے کہ تمہارے پاس موت آ جائے. گویا کہ جو چیزوں کو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بتایا ہے، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جاننا، اس میں سے 40% چیز جو ہے تو وقت کے تعلق سے ہے کہ وقت کو ہم کو غنیمت جاننا ہے. اور وقت ایسا ہے کہ کبھی رکتا نہیں ہے. جب شخص مرتا ہے، وہ ایک مرنے والا انسان ہوتا ہے، تو وہ بھی جس چیز کے اللہ سے تمنا کرتا ہے، موت کے وقت التجا کرتا ہے،
تو وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ موت کے وقت کی تمنا کرتے ہیں۔ سورۃ المومنین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کسی کے موت کا وقت قریب آتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے تاکہ میں دنیا میں جاؤں اور جو نیکی وہاں چھوڑ آیا تھا تو وہ کام کراؤ۔ تو موت کے وقت بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس؟ موت کے فرشتے آتے جب اسے لینے تو وہ اللہ سے وقت طلب کرتا ہے کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے کہ میں واپس دنیا میں جاؤں اور میں نیک اعمال کر لوں، وہ اعمال کر لوں جو کہ میں چھوڑ آیا تھا۔ کہ بہت ٹائم ہے، ابھی نہیں، بہت وقت پڑا ہے، ابھی تھوڑی موت آ رہی ہے، ابھی تھوڑی وقت نکل رہا ہے، بہت وقت ہے ابھی۔ اس وقت بھی اللہ سے مہلت طلب کریں گے اور اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گا؟ کلا، ہرگز نہیں۔ اور عام طور پر ہمارا رویہ بھی یہی ہوتا ہے، چلو ایک ایگزام میں نہیں نکلے تو ٹھیک ہے، اب اگلے سیمسٹر میں بہت زیادہ محنت کروں گی، بہت زیادہ اچھے سے کروں گی پریپریشن، پھر دیکھنا کتنے اچھے مارکس آتے ہیں۔ پھر اگلا بھی آتا ہے تو وہی بات رہتی ہے کہ نہیں ویسے کریں گے۔ اس طرح رمضان میں ایسا شیڈول بنا دیے تھے انسان، چلو بہت جوش و خروش میں بنا دیتے کہ نہیں اب یہ رمضان میں میرے کو ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، پورا رمضان چل جاتا، وہ چیز ہوتی نہیں اس بار نہیں ہوئی لیکن اگلے رمضان میں انشاءاللہ میں کروں گی۔ نماز کا بھی ایسا ہے کہ نہیں اگلے جمعہ سے ہم ایک دم کنٹینیو پڑھیں گے، ایک بھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ تو انسان کی فطرت یہ ہے کہ انسان ہر بار اللہ سے کیا کرتا ہے؟ مہلت مانگتا ہے، نہیں ابھی نہیں، یہ چیز ہم کر دیں گے، تھوڑی دیر بعد کر دیں گے، ایسی بات کرتے ہیں۔ تو یہ مہلت، یہ وقت کتنی زیادہ اہم ہے کہ مرنے کے بعد ہم جانتے ہیں مرنے کے بعد قبر میں ہم سے کتنے سوالات ہونے والے ہیں؟ 3 سوال ہونے والے ہیں۔ اور اس کے بعد جب اٹھایا جائے گا، مرنے کے بعد جب ہمیں اٹھایا جائے گا تو اس وقت ہم سے 5 سوالات ہونے والے ہیں، یعنی مکمل 8 سوالات اللہ تعالیٰ ہم سے کریں گے۔ پہلا جو سوال ہوگا وہ کہ وقت کہاں لگایا؟ جتنا وقت دیا گیا تھا تجھے، اتنی زندگی دی تھی تجھے 60-70 سال کی، وہ کہاں لگائی؟ اور دوسرا کہ جوانی کہاں لگائی؟ تیسرا علم حاصل کیا اور کیا عمل کیا تو نے؟ اور مال کہاں سے لیا اور کہاں پر خرچ کیا؟ 5 سوالات کریں گے، جس میں سے جو 2 سوال ہے 40% جو سوال ہونے والے ہیں مرنے کے بعد تو وہ بھی ہمارے وقت پر ہی ہونے والے ہیں کہ تو نے وقت کو کہاں لگایا، جو تجھے عمر دی گئی تھی، دنیا میں تجھے بھیجا گیا تھا تو اس کا کیسے استعمال کیا؟ گویا کہ نیک اعمال میں کیا یا خسارے میں پڑا رہا؟ اب ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب کتاب لینے والا ہے، اس نے جو پیپر، جو پرچہ اس وقت دینے والا ہے ہمارے ہاتھوں میں، جو سوالات وہ کرنے والا ہے تو واضح طور پر بتا دیا ہے۔ جو 8 سوالات ہمارے پاس ہونے والے ہیں خبر میں مرنے کے بعد جو ہونے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ ہمیں سب کھول کر واضح بتا دیا ہے کہ کیا کیا سوالات ہونے والے ہیں۔ اب اس کے بعد بھی اگر ہم وہ سوالات کی جوابات کی تیاری نہ کریں تو کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں پیپر لیک کر دیا ہے، ہمیں پورا پیپر بتا دیا ہے تو اس کے بعد ناکامی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم جو تو ناکام ہو جائے، فیل ہو جائے۔ یہ کتنا بد نصیب ہے کہ انسان کہ جب اس کو پورا پرچہ بتا دیتا ہے، بتانے والا بھی کون ہے؟ جو کہ پرچہ بنا رہا ہے، اور وہ اس میں فیل ہو جاتا ہے۔ جو خود سیٹ کر رہا ہے پیپر، جو خود بنا رہا ہے، وہ آپ کو بتا رہا ہے اور پھر آپ اس میں فیل ہو جا رہے ہیں تو آپ کو کیسے موقع دیں گا کہ آپ جو تو دوبارہ سے امتحان دے، دوبارہ سے اس کو مہلت دے دے کہ ٹھیک ہے جا دنیا میں اور کر اعمال کر کے؟ کیسے اللہ تعالیٰ یہ کریں گا اپنے ساتھ؟ تو یہ وقت جو ہوتا ہے تو بہت زیادہ اہم ہوتا ہے۔ تو جنت میں بھی جو ہے، تو جنت میں بھی جب ایک شخص کو ڈالا جائے گا تو اس وقت بھی اس کے پاس ایک پچھتاوا رہنے والا ہے انسان کے پاس۔ اور وہ پچھتاوا کیا ہوگا کہ کاش میں تھوڑے اور اچھے اعمال کر لیتا تو ہو سکتا ہے کہ مجھے 1 درجہ اوپر مل جاتا۔ جنتوں میں تو بہت درجے ہونے والے ہیں،
لیکن انسان آخر جو انسان جنت میں داخل کیے جائیں گا تو بس جنت کے دروازے کے بازو کی جگہ اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ بس مجھے وہاں چھوڑ دے، بس مجھے وہاں پہنچا دے. لیکن وہ جنت میں جا کر جب دیکھیں گا اس کے درجوں کو تو اللہ سے تمنا کرے گا اور اپنے دل میں انہیں خواہش، ایک پچھتاوا اس کے دل میں اجاگر ہوگا یہ کہ کاش میں تھوڑے نیک اعمال کر لیتا تو مجھے ایک درجہ اوپر چلے جایا ملتا. اور جنت میں جو درجے ہونے والے ہیں وہ زمین و آسمان کی طرح ہونے والے ہیں. ایک درجہ زمین تو دوسرا آسمان، اس طرح کا فاصلہ ہونے والا ہے. اور بتایا جاتا ہے کہ جنت میں جو شہداء ہیں تو ان کے ہی صرف ان کے درجے 100 ہونے والے ہیں. 100 درجے صرف شہداؤں کے ہونے والے ہیں. تو سوچئے جنت کی اونچائیاں، اس کے درجات. تو اس وقت وہ سوچیں گے کہ کاش میں ایک اچھا عمل اور کر لیتا تو تاکہ میں ایک درجہ اور اوپر ہو جاتا. اور وقت کا جو استعمال کرتے ہیں ہم سب سے زیادہ جو وقت ضائع کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں سونے میں. اگر ہم ایک شخص مثال کے طور پر 60 سال کی زندگی جیتا ہے یا اس کی عمر 60 سال ہے، اپنی زندگی 60 سال گزارتا ہے اور اس میں وہ 6 سے 8 گھنٹے سوتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنی پوری 60 سال کی زندگی میں 20 سال جو ہوتے ہیں وہ سونے میں گزار دیے. جو 40 سال ہے تو وہ صرف جاگتا ہے. 40 سال ہی وہ جیا ہے، اصل میں جو جینا ہے وہ 40 سال کا ہے اور 20 سال اس نے سونے میں ضائع کر دیے. اور کچھ لوگوں کا تو الگ رہتا ہے کہ 12 گھنٹے سو رہتے. کچھ لوگوں کو عادت بہت زیادہ سوتے ہیں. اگر ایک شخص 12 گھنٹے سوتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنی آدھی زندگی سونے میں گزار دی. تو سونے میں سب سے زیادہ ہم ٹائم ویسٹ. جب یہ چیز ہمارے نظروں کے سامنے رہیں گی، ہمارے ذہن میں یہ چیز ایک دم واضح رہے گی کہ اصل میں ہمارا مقصد وجود کیا ہے، ہمیں کرنا کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے اصل جس کے تحت ہم کو دنیا میں بھیجا گیا ہے، تو خود بخود جو ہے تو انسان اس کی طرف لپکیں گا. اور یہ سب چیزیں دنیا کی چیزیں بالکل اس سے کیا ہے تقویٰ، پرہیزگاری، زہد جو اختیار کرنا بولیں گے نا وہ ہو جائے گا کہ سب سے لاپرواہ، بے نیاز، اس کی ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے. بعد میں کیا کرنا ہے ہم کو؟ جب انشاءاللہ جنت میں آرام ہی آرام کرنا ہے. مرنے کے بعد خبر میں کیا ہے؟ سونا ہی سونا ہے، آرام ہی آرام کرنا ہے. مر کر بھی ہم کو کیا ہے؟ سونا ہی ہے. اور تاریخ اور وقت اس بات پر گواہ بھی ہے کہ جس قوم نے وقت کی اہمیت کو سمجھ لیا تو وہ دنیا میں بھی سرخرو ہوئے. دنیا میں سرخرو کس طرح سے ہوئے؟ بہت ایجادات کی، بہت آگے، بہت نام کمایا، ہر چیز میں آگے. تو ایک وقت مسلمانوں پر بھی ایسا گزرا ہے کہ جب ان لوگوں کے پاس بھی وقت کی اہمیت تھی، وہ وقت کے قدردان تھے. تو وقت کے پیچھے ان لوگوں نے اتنی زیادہ یعنی نئی نئی ٹیکنالوجیز دریافت کی، جتنے علوم ہیں وہ سب مسلمانوں نے دریافت کیے. ان سب کو جب دریافت کیا مسلمانوں میں تو وہ صرف وقت کی اہمیت کی وجہ سے تھا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ وقت ہمارے لیے کتنا زیادہ اہم ہے. تو ان سب چیزوں پر، ان سب باتوں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو، زمانے کو گواہ کیا ہے، وقت کو گواہ کیا ہے. وقت تو مسلسل چل رہا ہے، ابھی بول رہا ہے، یہ حال ہے، ابھی مستقبل ہو گیا ہے، اور ماضی ہو گیا اور مستقبل قریب میں ہے. تو زمانہ مسلسل چلتا ہے، ماضی ہوتا ہے، مستقبل آتا ہے، حال میں انسان مسلسل رہتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر کہ بے شک انسان کیا خسارے میں ہے. کون سا انسان خسارے میں ہے؟ اب آگے اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ سوائے ان لوگوں کے الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے کر آئے. ایمان لانا یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آنا، پورے صدقے دل سے اللہ پر ایمان لانا، یہ اصل میں ہوتا ہے ایمان لانے کا مطلب. اس کے ساتھ ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. فرشتے، تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہے، ہمارا اس کا حق ہے، ہم اسی کو مستحق سمجھتے ہیں کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کی بندگی کریں، اس کی اطاعت بجا لائے. یہ سب ہمارا کیا ایمان ہے اللہ تعالیٰ پر، کہ ہماری جو تقدیر ہے، لکھنے والا، بنانے بگاڑنے والا سب اللہ تعالیٰ ہے.
جب بندہ کوئی چیز، کوئی دعا، کوئی بات اللہ سے کہتا ہے تو اس کو سنتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے، اور وہ جو حکم دیتا ہے تو ہم اس کو بجا لاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس چیز سے ہمیں منع کرتا ہے تو ہم اس سے رک جاتے ہیں۔ تو اصل میں ہے یہ چیز ایمان لانے کی کہ ان سب چیزوں پر ایمان لے کر آیا جائے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے وہ سب حق ہے اور ہمیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے، سب چیزیں بتا دیا ہے، نیک اعمال، بد اعمال، سب چیزیں، پرانے قوموں کے تمام واقعات، ان سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے بار بار رخصانہ، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کھول کھول کر فرما دیا ہے۔ تو ہمیں ان سب پر ایمان لانا ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ پھر اس کے رسول پر ایمان لانا ہے، فرشتوں پر ایمان لانا ہے، آخرت کو ماننا ہے کہ بے شک آخرت برحق ہے، آنے والی ہے، انسان کو دوبارہ اٹھ کر کھڑا ہونا ہے، اپنے جو اعمال اس نے دنیا بھر میں زندگی میں کی ہے تو اس کا جواب دینا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ کریں گے، جو نیک ہوں گے تو انہیں جنت الفردوس میں داخل کریں گے، جو بد ہوں گے تو انہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ ایمان لانا کہ زمانہ اس چیز پر گواہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے، مسلسل انسان خسارے میں ہے۔ اس چیز سے کون لوگ بچے ہوئے ہیں، خسارے سے کون لوگ بچے ہوئے ہیں، وہ بھی زمانہ اس پر بھی گواہ ہے کہ کون، جو لوگ ایمان لے کر آئے، جنہوں نے اللہ کو مانا، اس کے رسول کو مانا، فرشتوں پر ایمان لے کر آیا، نیک اعمال مسلسل کرتے رہے، تو وہ عامل الصالحات، انہوں نے نیک اعمال کیے۔ تو دوسری صفت جو انسان کو خسارے سے بچا سکتی ہے وہ ہے نیک اعمال کرنا، نیک اعمال کرنا یعنی عمل کرنا، صالحات، نیکی کے میننگ میں بولتے ہیں ہم، نیکیوں کی جمع ہے اصل میں یہ کہ ایسی نیکی جس سے کہ کوئی بھی اس کی چھوٹی سے چھوٹی قسم، نیکی کی بھی قسمیں ہوتی ہے، تو اس کی چھوٹی سی چھوٹی قسم بھی ہم سے چھوٹی نہ رہ جائے، انسان یہ کوشش کرتا ہے۔ اور یہ صالح اعمال انسان میں کیسے پیدا ہوں گے، کیسے وہ اس چیز پہ جائیں گا کہ مجھے نیک عمل کرنے ہیں؟ جب اس کے اندر اللہ تعالیٰ پر ایمان موجود نہ ہو، مضبوط نہ ہو، ہلکا پھلکا ہو، ڈاماڈول ہوتا ہوا، تو اس وقت تک وہ یہ چیز نہیں کر سکتا۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی جو شرط ہے کہ آمنو، ایمان لانا ہے۔ کس طرح؟ اے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں نا کہ اے ایمان لانے والوں ایمان لے آؤ، تو ایمان ہمیں لانا ہے جیسا کہ اس پر ایمان لانے کا حق ہے۔ تو اے لوگوں ایمان لے کر آؤ، اللہ تعالیٰ کو مانو، اس کی ذات صفات کو، اس کی تمام مخلوقات کو، جس چیز کی بھی اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے سب چیز کو مانو، ایمان لے آؤ سب کے دل سے، مکمل دل کی اس کے ساتھ میں، اور اس کے بعد نیک اعمال کرو۔ اور جو چیزیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کی سنت کے ذریعے سے بتائی ہے، جو بھی چیزیں ہمیں ہدایات کی ہے، تو اس پر عمل ہم اس وقت ہی کر سکتے ہیں جب کہ ہم ایمان لے کر آئے، وہ تمام چیزیں نیک اعمال میں شامل کی جائیں گی۔ تو یہ خسارے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ایمان لائے اور نیک اعمال کرے۔ اور اس کے بعد جو تیسری چیز، وتواصوا بالحق، حق کی نصیحت کرے، اور وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت کرے۔ اس کے بعد کی جو ہے وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر، تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں تنہا نہیں رہنا ہے کہ میں ایمان لا لیا بس میں ہی نیک اعمال کر رہا، بلکہ ہمارے ذریعے سے ایک صالح معاشرہ وجود میں آنا چاہیے، ایک سوسائٹی بننی چاہیے، ایک صالح نیکیوں پر ایک معاشرے کا وجود ہونا چاہیے قائم۔ اصل میں اللہ تعالیٰ وہ یہاں بتا رہے وتواصوا بالحق کہ ہر معاشرے کے ہر فرد کے اندر یہ چیز ہونا چاہیے کہ میری ذمہ داری ہے، یہ میرا کام ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ انسان کیا کرتا ہے، نیک تو ہوتا ہے، ایمان تو لاتا ہے، بہت نیک اعمال کرتا ہے، لیکن جب وہ کوئی غلط کام دیکھتا ہے تو وہ اس کو ٹوکے گا نہیں،
بولیں گا کہ نہیں یہ چل غلط کام ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اصلاح نہیں کرے گا، تو یہ چیز ہوتی ہے جو کہ انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ جو سبت کا جو قانون توڑا تھا بنی اسرائیل میں، مچھلیاں نہیں پکڑنے کا اللہ تعالیٰ نے جب انہیں حکم دیا تھا، تو اس پہ جو اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا تھا، تو اس سے صرف وہی لوگوں کو محفوظ رکھا تھا جو کہ ان کو منع کرتے تھے کہ ایسا مت کرو، یہ اللہ نے تمہیں منع کیا ہے اس چیز سے۔ باقی لوگوں کا حال تھا اگر کر رہے تو کرنے تو، اپنا کیا جا رہا، اپن تو نیک اعمال کر رہے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو بھی پکڑنے والے ہیں کہ جب تم آنکھوں سے اس چیز کو دیکھ رہے تھے تو تم نے انہیں روکا کیوں نہیں، یہ تمہاری ذمہ داری تھی۔ تو صرف وہ اپنے اعمال پر ہی نہیں رہنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر ہی ان کا فیصلہ نہیں کرنے والے ہیں، بلکہ دوسروں کے اعمال بھی ہم سے جڑے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، نیک اعمال کرنے کے بعد میں سوسائٹی ویسی قائم کرنا ہے، ایک معاشرہ ویسا بنانا ہے، اور اپنے کو کرنا ہی ہے، دوسروں کو بھی نصیحت کرنا ہے، دوسروں کے معاملات حل کرنا ہے، انہیں نصیحت کرنا ہے اچھے سے کہ جو چیز اخلاقی طور پر غلط ہے کہ یہ نہیں کرنا ہے تو بالکل یہ نہیں کرنا ہے، یہ کرنا ہے تو یہ کرنا ہے، تو اسی وقت ہو سکتا ہے کہ ہم خسران سے بچ جائے۔ تو ہم لوگ بھی کیا ہے پھر اس میں شامل ہو جانے والے ہیں کہ ہم سب اپنی اپنی جگہ پر قائم ہے کہ نہیں ہم حق پہ ہیں، ہم حق پہ ہے، تو ہم اس حق کو کیا کر دیں گے، پامال کر دینے والے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ چیز تو بہت مشکل ہوتی ہے لیکن کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا وتواصوا بالحق، اور اس کے بعد حق کی نصیحت کے ساتھ جو دوسری چیز ہے اہل ایمان کو بتائی جا رہی ہے یہاں پہ، وتواصوا بالصبر، کہ معاشرے کو خسارے سے بچانے کے لیے لازمی شرط ہے یہ کہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرے۔ جب ہم حق بات کہیں گے، حق چیز کو بتائیں گے، ظاہر ہے کہ اتنی ہی ہمارے اندر مشکلات پیدا ہوں گی، لوگ اتنے ہی ہماری مخالفت کریں گے، ہمیں کسی طرح دبانے کی کوشش کریں گے، سب کریں گے، اپنی حد آخر ناتمام کوشش کر دیں گے، لیکن اس وقت جو ہمارا طرز عمل ہونا چاہیے کہ وتواصوا بالحق کی، کہ ہم ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرے، ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرے کہ نہیں صبر کرو۔ تو ان راہ میں جتنی بھی تکالیف آئیں گی، جتنی بھی مشقتیں، جتنے بھی مصائب آنے والے ہیں، اور اس کے محرومیت جتنی بھی ہم کو اس وجہ سے ہونے والی ہے، تو اس میں جو ہے تو ایک دوسرے کو ثابت قدم رہنے کی تلقین کرنا، یہی ہے اصل میں خسارے سے بچانے والی چیز۔ تو مختصراً طور پہ کہ انسان کو خسارے سے یہی چیزیں بچا سکتی ہیں۔ پہلا کہ ایمان لے کر آئے اللہ تعالیٰ پر، جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے، ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرے، اس کے مطابق کرے جو کہ اللہ نے، اللہ کے رسول نے ہم کو بتایا ہے، اس طرح نیک اعمال کرے، اور صرف اپنے تک محدود نہ رہے، فرد فرد بن کر ہی نہ رہے، بلکہ ایک معاشرہ، ایک سوسائٹی قائم کرے اور حق بات بتائے، صحیح بات بولنے والے بنے، ٹوکنے والے بنے، اگر کوئی غلط چیز دیکھ رہے تو وہاں بتانے والے بنے کہ تم غلط کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، حق بات کہنے والے بنے، صحیح بات، چاہے کچھ بھی ہو جاؤ، یہ چیز ہے تو یہ ہے، تو حق بات کہنے والے بنے، اور اس کے ساتھ ساتھ حق بات کہنے کی پاداش میں جتنے بھی مسائل مشکلات آئیں گی، جتنی بھی محرومیاں آئیں گی، تو اس پر صبر کرے، اپنے آپ کو روکے رکھے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو صبر کا صلہ تو بہت زیادہ دینے والا ہے۔ اپنے آپ کو روکے رکھنا اس چیز سے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر ہمیں بہت زیادہ بڑھا کر دینے والا ہے۔ کیا ہوا دنیا میں وہ چیز ہمیں نہیں ملی، اس سے محروم ہو جا رہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ ہم کو عطا کرنے والے ہیں۔ جب یہ چیز ہم پہ کلیئر رہیں گی، ہمارا آخرت کا عقیدہ اگر کلیئر رہنے والا ہے، تو دنیا کی جتنی بھی مصائب ہیں، مشکلات ہے، تو انشاءاللہ بہت زیادہ آسان ہونے والی ہے۔ بس یہ چیز کلیئر رہنے والی ہے کہ دنیا صرف ایک امتحان گاہ ہے، ایک وقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں گزارنے کے لیے بھیجا ہے، ایک امتحان ہال ہے جس میں کہ پرچے دے کر اللہ تعالیٰ نے بس بھیج دیا ہے کہ اب تم کو اس کے متعلق عمل کرنا ہے، اور آخر میں جو ہمارا حساب کتاب ہونے والا ہے، جو رزلٹ آنے والا ہے، اس پر ہی تمام چیزوں کا انحصار ہے کہ ہماری ابدی زندگی کیسی ہونے والی ہے، کیا ہونے والی ہے۔ تو ہمارا جو طرز عمل ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں، جو بھی احکامات، جو بھی پابندیاں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایات دی ہے، ان سب کو ذہن نشین کریں، عمل کرنے کی کوشش کریں،
دوسروں کو بتائے، دوسروں کو نصیحت کرے، اور اس کے متعلق جتنے بھی یعنی ہم پہ مشکلات آتی ہے تو اس پہ صبر کا دامن بالکل ہمارے ہاتھ سے چھوٹنا نہیں چاہیے۔ مختصراً طور پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر زمانے کی قسم کے ساتھ ساتھ انسان کے خسارے کو بتایا ہے، اور کن چیزوں سے نہیں، کون سی چیز اگر ہم اپناتے ہیں تو اس خسارے سے ہم بچ سکتے ہیں۔ چونکہ زمانہ ہر چیز پر گواہ ہوتا ہے، آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت کے دن تک یہ زمانہ مسلسل، وقت مسلسل چل رہا ہے اور زمانہ مسلسل گواہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خسارے سے بچا، ہمیں نیک اعمال کرنے والا بنا، ایمان لانے والا بنا اس طرح جیسا کہ ایمان لانا ہے، اور ساتھ میں حق کی نصیحت کرنے والا اور صبر کی تلقین کرنے والا اور صبر کرنے والا بنا، آمین۔ تو آج کا جو ہمارا درس ہے یہاں پر ختم ہوا۔ صدق اللہ العظیم۔ اگر کسی کو اس کے متعلق کوئی سوالات ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ابھی 5 منٹ ہے ہمارے پاس، اگر کوئی سوالات کرنا چاہ رہا ہے تو کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ جو سیٹرڈے کا تھا آپ لوگوں کا ٹیسٹ تو الحمدللہ اچھا ہوا ہے، لگ رہا ہے کہ تھوڑا مشکل گیا ہے تقریباً۔ اکثریت کا جو ہے تو پہلا جو کوشچن ہے وہ اکثریت کا غلط رہا ہے، جس میں کہ اسم کو پہچاننا تھا آیت میں۔ تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی صورتوں میں یعنی مسلسل اس کے ٹچ میں اس کو اپلائی کریں گے انشاءاللہ تو وہ چیز ہو جائیں گی ہے انشاءاللہ۔ اگر آپ کے نہیں ہے تو پھر میں پوچھ لیتی ہوں آپ لوگوں سے۔ یہ بتائیے کہ جو دوسری آیت ہے ان الانسان لفی خسر، تو اس میں اسم کون کون سے تو وہ بتائیے مجھے۔ ان الانسان لفی خسر، اس آیت میں اسم کون کون سے ہیں وہ بتائیے۔ جی ماشاءاللہ، انسان اور خسرین۔ تیسری آیت میں الذین کیا ہے؟ جی ماشاءاللہ موصولہ ہے۔ ابھی ہمارے پاس مکمل 13 اسٹوڈنٹس ہیں۔ جی اس میں موصولہ ماشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ تو آج کا جو ہمارا درس ہے پھر اس کو یہیں اختتام کرتے، اگر آپ لوگوں کے سوالات نہیں ہیں تو چلیے والعصر پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔